اب رب کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہے جو رب کا اقرار بھی کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی کرتا ہے، دوسری طرف اگر دیکھیں تو کافر ہے جو رب کا اقرار نہیں کرتا، اور ایک تعداد وہ ہے جو رب کا اقرار تو کرتی ہے لیکن حضور کا انکار کر دیتی ہے۔ ایسی کیٹیگری کے پاس مال و دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے سلطنت و بادشاہی بھی ہے، سپر پاور بھی وہی ہے، اور ہر قسم کی عیش و عشرت بھی اس کے پاس ہے۔ تو قاری صاحب ایک طرف تو ہم ہیں، ہم رب کو اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت اس کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، ان یترکوا، کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، اس بات پر ان کی نجات ہو جائے گی، وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر، دنیا میں ہم دیکھیں تو اس وقت ویسے تو کئی ایک مذاہب موجود ہیں، لیکن اگر ان کو تھوڑا سا شارٹ کٹ کیا جائے، کوئی ترتیب ان کی تھوڑی کم کی جائے، تو یوں سمجھ لیں کہ دو قسم کی قومیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایک ہے مسلمان اور ایک نان مسلم۔ نان مسلم میں آپ ہندو بھی آ جائے گا، کرسچن بھی آ جائے گا، یہودی بھی آ جائے گا، مجوسی بھی آ جائے گا، مرزائی بھی آ جائے گا، جتنے ایسے ہیں وہ سارے کے سارے پھر آ جائیں گے۔ مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہیں۔ اب ہم ان دونوں کیٹیگریوں کو اگر دیکھیں، دنیا کے اندر مال و دولت زیادہ کس کے پاس ہے؟ کافر کے پاس۔ دنیا میں زیادہ عیش و عشرت کس کے پاس ہے؟ کافر کے پاس۔ دنیا کے اعتبار سے حکومت زیادہ کس کے پاس ہے؟ کافر کے پاس۔ دنیا کے اعتبار سے ساز و سامان کس کے پاس زیادہ ہے؟ کافر کے پاس۔ دنیا کے اعتبار سے طاقت والا زیادہ کون ہے؟ کافر ہے، قوت اس کے پاس ہے۔ اب کئی ایک لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، بس اوقات تو سوال کرتے بھی ہیں کہ جی ایک طرف ہم ہیں جو کہ اللہ کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، رب کی نمازیں ادا کرنے والے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ہم رب کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہے جو رب کا اقرار بھی کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی کرتا ہے، دوسری طرف اگر دیکھیں تو کافر ہے جو رب کا اقرار نہیں کرتا، اور ایک تعداد وہ ہے جو رب کا اقرار تو کرتی ہے لیکن حضور کا انکار کر دیتی ہے۔ ایسی کیٹیگری کے پاس مال و دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے سلطنت و بادشاہی بھی ہے، سپر پاور بھی وہی ہے، اور ہر قسم کی عیش و عشرت بھی اس کے پاس ہے۔ تو قاری صاحب ایک طرف تو ہم ہیں، ہم رب کو پکارتے ہوئے ماننے والے بھی ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس کم ہیں، ان کے پاس زیادہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ مسلمان کے پاس زیادہ ہونی چاہیے۔ عقل جو کہتی ہے، یہ عقل کی بات کرنے لگا ہوں، میرے رب کا فرمان اور حضور کا فرمان کیا کہتا ہے وہ بات آگے کروں گا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ جی اگر ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم سچے اور الحمدللہ ہم سچے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کا ایک سادہ سا مختصر سا جو جواب بنتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں المؤمن، یہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، فرمایا اس کے لیے دنیا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ قید خانہ ہوتی ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے دنیا یہ جنت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو مومن کے لیے اس دنیا کو قید خانہ کہا گیا ہے، اور جو آخرت ہوگی وہ مومن کی جنت ہوگی، جبکہ جو کافر ہے اس کے لیے دنیا یہ جنت ہے، اور آخرت جو ہوگی وہ اس کے لیے جہنم اس کے حق میں ہوگا۔ تو اب قید خانہ جو ہوتا ہے، ہمارے دنیاوی قید خانے بھی ہیں نا،
قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر مال و دولت ہوتا ہے؟ ہمارا مال و دولت تو نہیں ہوتا۔ وہاں پر کیا بڑی آسائشیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ وہاں پر کیا سلطنت دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی۔ تو جہاں قید خانہ ہوتا ہے وہاں پر تو یہ تکالیف ہوتی ہیں۔ لہذا مسلمان دنیا کے اندر ہے، اور مسلمان دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بندہ قید خانے کے اندر ہے۔ تو قید خانے میں تو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ ہاں کافر کے لیے یہ جنت ہے، یعنی جنت سے مراد یہ ہے کہ کافر کے لیے سارا کچھ یہی تو دنیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ لہٰذا اب آخرت میں جا کر اس کو عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر وہ جتنی اس نے عیش کرنی ہے کرتا پھرے۔ تو دنیا میں اگر مسلمان کے اوپر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس کے اوپر ٹینشن نہیں لینی چاہیے، پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، گھبرا نہیں جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی میرے ساتھ، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں جتنی نمازیں پڑھا رہا ہوں، میں جتنا رب کی راہ کی طرف مزید چل رہا ہوں، میرے اوپر تو آزمائشیں مزید بڑھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث ورقہ کا مفہوم ہے، جس قوم سے محبت فرماتا ہے فرمایا ان پر مصیبتیں نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اس مصیبت کے اوپر صبر کرے، اگر وہ اس مصیبت پر راضی ہو جائے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی بھی رضا ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مصیبت پر ناراض ہو تو اللہ کی طرف سے ناراضی ان کو مل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیا جائے، اللہ جس قوم سے محبت فرماتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم اس ٹینشن میں نہ رہے کہ یار میرے اوپر ٹینشن ہے کیوں، مصیبتیں کیوں۔ ہر ایک بندے کے اوپر مصیبت تو آتی ہی آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، کائنات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ انبیاء ہی کو تو ہے، اور انبیاء میں، رسل میں جن کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو بھی نہیں دی گئی ہے، دیگر انبیاء کو بڑی تکلیفیں دی گئی، حق شہید کیا گیا انبیاء کرام کو، ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تکلیف دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر نہیں پھینکا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرعون نے اپنے گھوڑے اس کے اونٹ کے پیچھے نہیں دوڑا دیے تھے؟ کیا فرعون نے مختلف قسم کی تکالیف دینے کی کوشش نہیں کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا عیسائیوں نے ان کو پھانسی دینے کی، سولی پر چڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ اس کے علاوہ کتنے انبیاء ہیں جن کے اوپر ظلم و زیادتی کیا گیا؟ انبیاء کے اوپر جب تکلیفیں آئی ہیں تو انبیاء سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہے ہی معصوم عن الخطا۔ معصوم کہتے ہیں اسے کہ جس سے خطا ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پکی مہر لگا دی ہوتی ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو انبیاء تو معصوم، گناہ وہاں پر محال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو گناہ کرتے ہی نہیں ہے ان کے اوپر تکالیف آ رہی ہے۔ میں تو وہ ہوں جو ہوں اگرچہ مسلمان، میرے تو شب و روز یہ گناہوں کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ کسی کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی، اس کا حق مارا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کھائی، اس کے خلاف بغض رکھا، اس کو گالی دی، اس کے خلاف کسی اور کو باتیں سنائی، یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوتا ہوں، اور ساتھ میں میں صرف اسی گمان میں ہوتا ہوں یار میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں تو مجھ سے بڑا نمازی پرہیزی کوئی نہیں ہے، میرے اوپر تکلیف نہیں آنی چاہیے، یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کو آنے دیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا یہ جو تکلیف آتی ہے نا مسلمان کے حق میں، یہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ منقول ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ دو فرشتے، ایک آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا، ایک زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا، آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی رستے میں۔ ایک نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی میں زمین پر ایک کافر ہے، اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے۔ اچھا یہ واقعہ آگے بیان شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہیدن گفتگو کر لوں۔ جو کافر ہے نا کافر، کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بھی نرمی کا پہلو نہیں ہے، کافر نے جہنم ہی کے اندر جانا ہے۔ اب دنیا کے اندر کافر بسا اوقات نیک اعمال، جسے ہم نیک عمل کہتے ہیں،
وہ کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم صدقہ کہتے ہیں، وہ چیریٹی کہتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کئی کام کرتے ہیں۔ تو جو انہوں نے حسنات، نیکیاں، جنہیں ہم نیکیاں کہتے ہیں، وہ کیے ہوتے ہیں، ان کا صلہ ان کو دو طرح سے ملتا ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، یا پھر دنیا ہی کے اندر ان کی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ جو اس نے اچھائی کی ہے اس کے بدلے میں اس کی نعمت آ جائے اور دنیا کے اندر اس کا حساب پورا ہو جائے۔ اب جو فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی نا، ایک دوسرے سے پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں ایک کافر تھا، اس کا آخری ٹائم تھا، اس نے جو نیکیاں کی تھی نا، ان ساری نیکیوں کا جو اجر بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی کے اندر دے دیا، اس کے بدلے میں نعمتیں اس کو مل گئی۔ ایک نیکی اس کی رہ گئی تھی باقی، جس کا ابھی تک اس کو بدلہ نہیں ملا تھا، اور ہے بندے کا آخری ٹائم، اور اس نے اپنے آخری لمحات میں ایک ڈیمانڈ کی، اس نے گھر والوں کو کہا کہ مجھے مچھلی چاہیے، میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، بیمار ہے، آخری لمحات ہے، دل کر رہا ہے کہ مچھلی کھاؤں، اور گھر والوں نے پورے شہر میں دیکھا کہیں مچھلی نہیں ملی، تو رب کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا کہ جاؤ اس بندے کے لیے مچھلی کا انتظام کرو تاکہ اس کی جو آخری نیکی باقی رہ گئی ہے اس کا بھی بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیا جائے، اور جب یہ میری بارگاہ میں کل قیامت کے دن آئے اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے، بلکہ یہ بالکل نیکیوں سے کوڑا ہو کر میرے پاس آئے اور میں اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دوں۔ یہ کافر کا اب وہ جو فرشتہ بتا رہا تھا نا، وہ دوسرے سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی زمین کی طرف جا رہا ہوں، ایک مسلمان ہے، اس کا بھی آخری وقت ہے، اس نے دنیا کے اندر جتنے گناہ کیے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کے بدلے میں اس کو آزمائشوں میں ڈال کر اس کے سارے گناہ ختم کر دیے۔ تکلیف آتی ہے نا، تو تکلیف آتی ہے تو بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاکہ کے اندر ہے مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے یا نیکی اس کو مل جاتی ہے یا اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاکہ کے اندر حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ فرشتے بیان کرتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جا رہا ہوں، وہ جو مسلمان بندہ ہے آخری وقت ہے، جتنے اس نے گناہ کیے تھے آزمائشیں اس کے اوپر اتنی آئی کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیے گئے، ہاں ایک گناہ باقی رہ گیا ہے، اس کا ابھی تک اس کو دنیا میں بدلہ نہیں ملا۔ اب اس کا آخری لمحہ ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں تو بندہ پانی کی طلب بسا اوقات کرتا ہے، کہا کہ وہ پانی پینا چاہتا ہے، مجھے رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں اس کا پانی گرا دوں، پلانا نہیں ہے، میں اس کا پانی گرا دوں تاکہ اس آزمائش کی وجہ سے اس کا یہ گناہ بھی ختم ہو جائے، کل جب میری بارگاہ میں حاضر ہو تو نیکوکار بن کر حاضر ہو۔ یہ رب کی رحمت ہے جو ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، وہاں پر واویلا نہیں کرنا۔ صبر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے، وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور بخش دیا، معافی دے دی، تو فرمایا یہ بڑی ہمت والے کام ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو وہاں پر واویلا نہیں مچا دینا چاہیے۔ اچھا ایک تو یہ میرے اوپر تکلیف آئے تو میں صبر کروں، دوسرا اب میں دنیا کے اندر ہوں، میرے اوپر اگر تکلیف آتی ہے تو دوسرے بھائی کے اوپر بھی تو تکلیف آ رہی ہوگی۔ ایک تو یہ اس کے اوپر کہیں سے رب کی طرف سے کوئی تکلیف آئی، آزمائش آئی، وہ اس کے اوپر پورا اترے۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے، وہ جو تکلیف دوسرے کو مل رہی ہے وہ میری وجہ سے مل رہی ہو، اس چیز سے بچ کے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کو تکلیف میری وجہ سے ہو، اس کو جو غم مل رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے متعلق تو کئی احادیث کے اندر اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا نا المسلم علی المسلم، حضور نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حرام ہے کیا؟ دمہ و مالہ و عرضہ، فرمایا مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون یہ حرام ہے، اس کا مال یہ حرام ہے، اس کی عزت یہ بھی حرام ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں
فرمایا کہ جو مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جائز نہیں ہے، مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ناحق قتل کر دے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے مال کو ضبط کر لے۔ آج ہمارے دنیا میں ہوتا کیا ہے، ہم بس اوقات حاجت ہوتی ہے تو کسی سے قرض لیتے ہیں، قرض لیا منتیں کر کے، سماجتیں کر کے، مل گیا، اب جس نے قرض دیا تھا وہ منتیں کرتا رہتا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس کر دو، مجھے حاجت ہے، میرے پاس ہوں گے بھی میں واپس نہیں کرتا۔ نہیں جی نہیں، آپ نے دے لیں گے، سکون کرا گے، نہیں دیتے، بس آپ کا ذہن ہی ہوتا کہ لے لینے دینا ہی نہیں۔ حالانکہ تین پیسے بھی اگر ہو نا کسی کے دبائے ہوئے، اس کے اوپر بھی وعیدے ہیں کہ بھائی زمین کے اندر دسا دیے جاؤ گے، تمہارے گلے کے اندر کسی کی بالشت برابر زمین، ایک گٹھ زمین کسی کے اوپر نہ قبضہ کیا تو 7 زمینوں نیچے تک کل قیامت کے دن وہ ساری نکال کر اس کے گلے میں ہار بنا کر پہنا دی جائیں گی۔ ہاں جی آج حساب دو ابھی آگے، ایک بالشت زمین اگر کوئی اتنا بھی جو کسی کی دبا لے۔ آج ہمارے یہاں پر پلاٹوں کے پلاٹ کھا دیے جاتے ہیں، پیسوں کے پیسے کھا دیے جاتے ہیں، حق دوسروں کو قتل کر دیا جاتا ہے عزت کا معاملہ بنا کے یا کوئی اور معاملہ بنا کے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ دوسرے مسلمان کی عزت، یہ بھی مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ آج میری وجہ سے میرے بھائی کی عزت سلامت نہیں ہے۔ ایک ہے مسلمان بھائی، ایک ہے میرا سگا بھائی، دونوں ہی کی عزت کا خیال رکھنا ہے، دونوں ہی کے خون کا خیال رکھنا ہے، دونوں ہی کے مال کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا رب نے تو ویسے ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہوا ہے نا، سارے مسلمان یہ بھائی ہیں آپس میں، لیکن ایک سگا جو بھائی ہے آج تو اس زمانے میں وہ بھی سلامت نہ رہا۔ ہم بس اوقات بیٹھتے نہیں ہیں، ہم اپنے یاروں دوستوں کے اوپر اپنے اوپر غور کریں، ہم جب بیٹھک ہوتی ہے بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہے، یار میرے بھرا نے انج کر دیتا، میرے بھائی نے انج کر دیتا، میرے ابے نے انج کر دیتا، اودا ویاہ کیتا تو اس تو بعد ساڈے نال نہیں لگتا، اودی بڈھی آئی دی ہے۔ ہم اپنے الفاظ کے اندر اپنے سگے بھائی کو اپنی بیٹھکوں کے اندر اپنے یارانے کے اندر وہاں پر ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب بیٹھک کرتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں پر ہوتا کیا ہے، 2-4 ایک سائیڈ پہ ہو گئے، ایک بیچارے کو پکڑ کے ذلیل کر دیا، اس کی عزت ہمارے ہاتھوں محفوظ ہی نہیں ہوتی۔ رات کا وقت ہے، ٹھنڈ ہے جی، چلو جی فلاں جگہ پر ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، 6 بندے ہیں، 5 ایک طرف ہو جائیں گے، ایک کی باری آ جائے گی، اس کو ذلیل کر کر کے کیا جائے گا اور وہ بھی ہنسے گا اور یہ سمجھے گا نہیں چلتا ہے، چلتا نہیں ہے، یہ چل اتنا ہی رہا ہے کہ اس کو پتا ہے میں غصہ کروں گا یا لڑوں گا تو اور ذلیل ہوں گا۔ وہ اپنی بے عزتی کو مسکرا کر ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ مذاق ہوتا بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، جب وہ میرے ساتھ کرے گا تو کہوں گا میرے نال دی گل نہ کری، حالانکہ میں اس کو کتنی مرتبہ ذلیل کر چکا ہوگا۔ تو اس چیز کی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ مسلمان کا مال، مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت یہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، تک بالکل بھی کسی کو اذیت نہ دی جائے۔ مگر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، تو جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو جو رب کو تکلیف دے، جو حضور کو تکلیف دے، اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن میرا ایمان چھن جائے ان باتوں کی وجہ سے، مجھے اس چیز کی ٹینشن ہی نہ ہو۔ اپنے ایمان کی وجہ سے کڑنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک عیون الحکایات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، 3 بھائی تھے، مسلمان تھے، بڑے بہادر جنگجو تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ وہ تینوں بہادر بھی تھے اور صحیح لڑنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالصتاً لڑنے والے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ جب مقابلہ ہو رہا ہے تو ہوا کچھ ایسا کہ یہ جو تینوں بھائی ہیں، مسلمانوں کے کئی شہید کر دیے گئے، کئی قید ہو گئے، یہ تینوں بھائی قید میں آ گئے۔ اچھا قید میں تو آ گئے، لیکن بادشاہ ان تینوں بھائیوں کی لڑائی کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یار یہ بڑے جو ہے نا وہ سپہ سالار ہیں اور بڑے جنگجو ہیں اور بڑے بہادر ہیں، یہ ہارنے والے نہیں ہیں، ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اس نے تینوں بھائیوں کو بلایا، کہتا ہے ایسا کرو تم اپنا دین کو چھوڑ دو، مجھے مان لو، میں
ایسا کرتا ہوں اپنی جو میری بیٹیاں ہیں ان سے تمہارا نکاح بھی کر دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تمہیں بادشاہت بھی دے دوں گا، بادشاہ بھی تم بن جاؤ گے، سلطنت تمہارے ہاتھ آ جائے گی، لیکن دین اپنا چھوڑ دو۔ تینوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں ہم اس بات کو نہیں اقرار کرتے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ 3 دیگیں چڑھا دی جائیں اور نیچے آگ جلا دی جائے۔ وہ دیگیں کس چیز کی ہے؟ سالن وغیرہ کی نہیں، تیل کی دیگیں چڑھا دی جائیں جن میں تیل ڈالا ہوا ہو اور تیل کو جوش دینا شروع کر دے۔ تیل بالکل جوش کھانے لگا۔ پہلا دن آیا، بادشاہ نے بلایا، ہاں جی مان جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو، میں اپنی ابھی بھی تمہیں جو ڈیمانڈ میں نے تمہارے سامنے چیز رکھی تھی کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کر دوں گا اور ساتھ میں تمہیں بادشاہت بھی مل جائے گی، اب بھی تمہارے لیے چیز باقی ہے، اپنا دین چھوڑ دوں گا۔ نہیں۔ دوسرا دن آیا، نہیں۔ تیسرا دن آیا، اب بادشاہ نے بڑے بھائی کو صرف بلایا، کہا ادھر آؤ جی۔ وہ بڑے بھائی آتے ہیں، کہتا ہے دین چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑوں گا، کہا ٹھیک ہے جی۔ اپنے باشندوں کو کہا کہ ان کو اٹھاؤ، دیگ کے اندر ڈال دو۔ اسی وقت وہ بڑے بھائی کو اٹھایا گیا، وہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا جو تیل تھا اس کے اندر ڈالا گیا، سارا گوشت پوشت وہیں پر جل گیا، ہڈیاں تیرتی ہوئی تیل کے اوپر آ گئی۔ دوسرے بھائی کو بلایا گیا، اس کو بھی کہا گیا دین چھوڑ دو، یہ تیسرا دن ہے، کہا دین چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی یوں ہی کیا گیا۔ تیسرے کو بلایا گیا، اس کو بھی کہا چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب قریب تھا کہ اس کو بھی تیل میں ڈال دیا جائے، اس کو بھی شہید کر دیا جائے۔ ایک دم سے ایک سپہ سالار بولتا ہے، ایک سپاہی بولتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ حضرت اگر میں اس کا دین چھڑوا دوں جو آپ چیز چاہتے ہیں، مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تو اس کا دین چھڑوا دے نا تو تجھ کو میں کمانڈر بنا دوں گا، تجھ کو میں اپنا جو فوج ہے اس کی کمانڈ ساری تیرے حوالے کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کیا کہ سپہ سالار نے اس کو اپنے گھر لے گیا، اپنی بیٹی کے پاس جو حسین و جمیل تھی، اور وہاں پر اس کے ساتھ ایک کمرے میں الگ سے چھوڑ دیا کہ پہلے تو کوشش تھی کہ مال و دولت کے ذریعے سے بہکا دیا جائے، نہیں ہاتھ آ رہا، اب حسن و جمال کے ذریعے سے اس کے دین کو چھین لیا جائے۔ لیکن وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالصتاً بندہ تھا نا، وہ اپنے ایمان کے اوپر پکا و مضبوط تھا، وہ ڈاما ڈول نہیں تھا، کمزور ایمان والا نہیں تھا۔ 40 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ وہاں پر رہا، آنکھ اٹھا کر بھی اس لڑکی کی طرف نہ دیکھا، بلکہ 40 دن تک دن کے وقت روزہ رکھ لیتے، رات کے وقت میں نوافل شروع کر دیتے۔ اب اس لڑکی کو چھوڑا تھا کہ اس کا ایمان لینا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ بندہ اتنا عبادت گزار ہے، اتنا نیکوکار ہے، میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ لڑکی خود کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن کو پختہ ایمان دیے ہوئے ہیں، یہ وہ بندے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت یوں کرنی چاہیے۔ ہماری آج آنکھ رکتی نہیں ہے غیر محرم کو دیکھنے سے، وہاں پر تو باقاعدہ پلان کیا گیا کہ عورت کو چھوڑ دو اس کے ساتھ اکیلے میں تاکہ اس کا ایمان چلا جائے، لیکن ہمارے یہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر، بازار کے اوپر، اور ہم جو عورت گزرتی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف آنکھیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ حفاظت کے لیے کرتے رہیں گے تبھی جا کر ہمارا دین ایمان بچا رہے گا، وگرنہ جس بندے کو اپنے برے خاتمے کا ڈر نہیں ہوتا نا، علماء فرماتے ہیں اس کے لیے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہو۔ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نہیں کرتا، نہیں ڈرتا، وہ ڈر ہے کہ اس کا ایمان آخری وقت میں اس کے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ لہٰذا اس چیز کی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔